جب آپ متحدہ عرب امارات آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے، ہوٹل بکنگ ہونا چاہیے، 3000 درہم ہونے چاہیے. اور ہم نے FIA کو کہا کہ جو لوگ آپ کو شکل سے نظر آ رہے ہیں کہ جی نہ ان کے پاس ورک ویزا ہے اور ٹورزم کے لیے نہیں جا رہے، کسی اور پرپس کے لیے جا رہے ہیں، ان کو تو بالکل نہ صرف روکیں بلکہ ان پہ بین لگائیں. دوسری بڑی نیشنلٹی جو ہے پاکستانی جو ہے یہاں پر آباد ہے، اس کے لیے بڑے عرصے سے کمی تھی کہ جو پاکستانی کونسلیٹ تھا یا سفارت خانہ تھا وہاں پر بیٹھنے کی جگہ کمی تھی یا اداروں میں جو لوگ تھے ان کی کمی تھی. تو اب آپ نے آگے بڑا فوکس کیا اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ چینجنگ نظر آ رہی ہے. یہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا جی، ہمیشہ میں کہتا ہوں جب سفارت خانہ ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. تو جو بھی غیر ملکی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، اس کو محسوس ہو کہ اپنے گھر میں آیا ہے اور اس کو عزت دی جا رہی ہے، تکریم دی جا رہی ہے، اس کا کام آرام سے ہو رہا ہے. تو میں نے سب سے پہلے جب میں آیا تھا تو میں نے جو ہمارا کاؤنسلر ہال ہے ایمبیسی کا وہ ٹھیک کیا تھا کہ وہاں پہ ہمارے بہت سے کمیونٹی ایونٹس ہوتے ہیں، سارے ایونٹس ادھر ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا دوسرا تھا، میں نے کہا کہ یہ اس کاؤنسلر ہال کو بھی رینوویٹ کرنا ہے. اور باہر جو ہمارے لانس تھے، میں کہا لانس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے گرمی، کیونکہ یہاں پہ سال کے 9 مہینے بہت دھوپ پڑتی ہے، گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی کور کیا جائے، ادھر بھی ACs لگائے جائیں اور وہاں پہ بھی فیسلٹیز کو ایکسٹینڈ کیا جائے. پہلے یہاں پہ کوئی 200-250 پاکستانی بیٹھ سکتا تھا، اب 500 سے 600 لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش اپنی کریٹ کی گئی ہے. اور الحمدللہ لوگ بڑے خوش ہیں. اگلے 1-2 ہفتے میں یہ جب کام مکمل ہو جائے گا تو اس کو ہم آپریشنل کر لیں گے. سر اب ڈیلی بیسس پہ کتنے پاکستانی یہاں پر اور کون سا کام جو زیادہ پاسپورٹ کے لیے آتے ہیں، ID کارڈ کے لیے؟ میکسیمم لوگ جی ہمارے آتے ہیں اٹیسٹیشن کے لیے، تقریباً 500 سے 1000 بندہ آتا ہے. پھر ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس پہ کوئی 300 سے 500 افراد دن کے آتے ہیں، اور نادرا کے لیے کوئی 150 سے 250 لوگ آتے ہیں. آن این ایوریج 1000 سے 1500 لوگ آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستانیوں کی عادت ہے، ایک آدمی کام ہوتا ہے 2 لوگ اس کے ساتھ ایسے بھی آ جاتے ہیں. تو بڑا عجیب لگتا تھا، لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے. ہمارے کونسل میں اور سفارتی سطح پہ سب دیکھا جاتا تو خواتین کے لیے اب اسپیسیفکلی کونسلیٹ میں بھی جگہ بنی. یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ الگ سے جگہ بنی. جی خواتین کے لیے دیکھیں ہم نے نہ صرف علیحدہ جگہ بنائی ہے، اس کے ساتھ ہم نے خواتین کے ٹوائلٹس بھی ساتھ ہی رکھے ہیں تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے اور تاکہ بچے بھی ان کے ساتھ آتے ہیں. دیکھیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک انڈر ون فیسلٹی آپ کی بینکنگ فیسلٹی بھی ہے، کیش وڈرال بھی ہے، فوٹو کاپیئر بھی ہے، تصویریں بھی کھنچوا سکتے ہیں. تو لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ، چائے کا بھی انتظام ہوتا ہے، پکوڑوں کا انتظام ہوتا ہے. تو یہ ایک کائنڈ آف سوشل سینٹر. بڑے سے عام ارد باقی ایمبیسیز کے لوگ بھی آ کے ہماری فیسلٹیز اویل کرتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ جیسے آپ یہاں پر بہت سارے کاؤنٹرز آپ نے بنائے ہیں، ہم منسٹری سینٹر وزٹ کیا تھا، وہاں پر دیگر بہت سارے ممالک کے ہمیں کاؤنٹر نظر آئے، بٹ ہمیں اگر دبئی کی خاص طور بات کریں تو پاکستانی کونسل کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا. کیا سمجھتے کہ کیا پاکستانیوں کی تعداد کم تھی اس وجہ سے وہاں پر؟ پاکستانیوں کی تعداد کم ہے جی. ہم نے تو آلریڈی ہفتے کو پچھلے 2 مہینے سے ہم نے کھولا ہوا ہے کہ ہم ہر ہفتے کو دبئی کاؤنسلیٹ میں بھی، یہاں پہ بھی، پر ہمارے پاس اتنی تعداد میں لوگ نہیں آ رہے. تو جو فگرز تھے اللیگل لوگوں کے وہ اتنے بڑے فگرز نہیں ہیں، جس کو خوشی ہوتی ہے. میں نے انفرج میری آج میٹنگ ہوئی یہاں پہ، ان کو میں نے یہ کہا، میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے ہم نے لیگلائز کرنے کے لیے فیسلٹیز دی ہیں، پر اتنے لوگ ہمارے پاس نہیں آئے. پر اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی یہاں پہ اللیگل تعداد میں کم ہیں اور باقی نیشنلٹیز کے لوگ زیادہ ہیں پاکستان کے. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو کونسلیٹ اور سفارت خانے کے جو پیجز اس پر پوری کمپین چل رہی ہے کہ جو بیکاری تھی اور جو جس طریقے سے پاکستان سے یہی آنا چاہیے اس پر ایک بریفلی چیزیں چلی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایفیکٹ پڑے گا، جو ویزے کے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں؟ جی میرے خیال سے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ یہ مسائل تھے ہمیں. اور دیکھیں جب تک آپ ایک مسئلے کو آپ آئیڈینٹیفائی نہ کریں تو اس کا سد باب نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. لوگوں ہم نے کہا کہ جب آپ متحدہ عرب امارات آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے، ہوٹل بکنگ ہونا چاہیے، 3000 درہم ہونے چاہیے. اور ہم نے FIA کو کہا کہ جو لوگ آپ کو شکل سے نظر آ رہے ہیں کہ جی نہ ان کے پاس ورک ویزا ہے اور ٹورزم کے لیے نہیں جا رہے، کسی اور پرپس کے لیے جا رہے ہیں، ان کو تو بالکل نہ صرف روکیں بلکہ ان پہ بین لگائیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تعداد جو ہے پاکستانیوں کی بہت بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جو یہ تعداد بڑھے گی، اس کی لازمی بات ہے بھائی جاب امپلائمنٹس کے لوگ آتے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے مسائل جو ہے بن گئے ہیں. تو کیا وہاں ٹریننگ سسٹم جو ہے کہ آپ نے وہاں پر گورنمنٹس کو، جیسے میں نے کہا آپ نے ان کو لکھ کے بھی دیا ہے کہ وہ وہاں سے ٹرین کر کے لوگ ہیں، لیکن یہاں پر لوگ آتے ہیں بہت سارے مسائل جیسے اسٹرائکس ہوئی، سیاسی نعرے بازی ہوتی ہے، اس پر کیسے کنٹرول پایا جائے؟ بڑا ضروری ہے جی کہ ایک تو آپ کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، اور دوسرا جب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے قوانین کا آپ کو احترام آپ پہ لازم ہے.
تو پاکستانیوں کو میں ہمیشہ کہا ہے، پبلک ایونٹس میں بھی کہتا ہوں، ہم نے جب پوری ایک کیمپین چلائی، ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی بالکل آپ لوکل قوانین کا آپ نے احترام کرنا ہے، اور آپ کے کچھ مسائل ہیں یہاں پہ نہیں، یہاں پہ آپ اپنے کام روزگار کے سلسلے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس پہ فوکس کریں، صحیح، وہ زیادہ اہم ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ تعداد بڑھ گئی ہے، تو یو اے کا سب سے بڑا مسئلہ اگر میں سمجھوں کہ یہاں پر پاکستانی اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی کم ہے، اس پر نہیں گیا ابھی تک، تو کیا سمجھ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اب ایمبیسی کاؤنسلٹ اسکولز نہیں بنا سکتی، فرینکلی میں نے ہمیشہ کہا ہے، کیونکہ ہمارے اب اتنے وسائل ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے، پر پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی اگر آپ نے بزنس بھی کرنی ہے تو آپ اچھے اسکول بنائیں۔ جیسے کچھ اسکولوں کے بیکن ہاؤس کی 3 برانچز ہیں، سٹی اسکول کی 3 برانچز ہیں، وہ 15-20 پاکستانی اسکول ہیں، پر یہاں پہ بہت زیادہ ہے، پاکستانی اسکولز آئیں یہاں پہ کھولیں، اور پر بہت اہم ہے کہ ان بچوں کو بھی تعلیم دیں جن کے اتنے مسائل نہیں ہیں کہ وہ۔ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ شروع میں آئے تھے تو آپ نے بہت ساری بزنس کونسلس یہاں پہ میٹنگ دی، ایون کہ آپ راس الخیمہ اور فجیرہ اور اجمان تک گئے تھے، اس کا آؤٹ پٹ کچھ نکلا ابھی تک؟ دیکھیں جی، آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، اب پاکستان بزنس کونسل شارجہ بن گئی ہے، ہماری ٹریڈ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے، پہ اضافہ ہوا ہے، اور میرا بڑا شروع سے فوکس ٹریڈ فوکس تھا کہ جی آج بھی میں آپ بتا رہا ہوں، میں یو اے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کو اور ابوظہبی چیمبر آف کامرس کو اس ہفتے مل رہا ہوں میں، اور میں نے جیسے بتایا کہ یو اے پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کا ہم ایگریمنٹ سائن کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ فوکس وہی ہے، پر ٹریڈ کے علاوہ ثقافت پہ، سیاحت پہ، سینما میں، آرٹ میں، اس چیزوں کو ہمیں فروغ دینا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان۔